آپ کے سامنے سارے حقائق بتائے جا چکے ہیں۔ کل رات جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ضیاء کے دور میں شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن ان کے لیڈران کی فیملی کے ساتھ اس کا شیر بھی نہیں ہوا۔ مشرف کا جو مارشل لا تھا اس میں نواز شریف کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ اس کا شیر نہیں ہوا، لیکن کل عاصم لا کے تحت جو خان صاحب کی فیملی کے ساتھ کیا گیا ہے، خدا کی قسم میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ جس طرح خان صاحب کی بہن کو وہاں پہ گھسیٹا گیا ہمارے سامنے اور ان کا دوپٹہ اتر گیا اور وہ عورتیں ان کو اٹھائی ہوئی تھیں، کسی نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا، کسی نے ٹانگوں سے پکڑا ہوا تھا اور مردوں نے سرکل کیا ہوا تھا۔ کیا کسی ملک میں، جمہوری ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس وقت ملک سخت ترین مارشل لا سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایک 2 ٹکے کا SHO 14ویں گریڈ کا، وہ ممبران جو ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور ہمارے بھائی جو کہ وزیر ہیں صوبائی، ان کے ساتھ جس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا تھا، میں میڈیا کے سامنے وہ باتیں نہیں بتا سکتا کہ جس طرح کی اس نے گندی زبان ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ استعمال کی اور چن کے کہا جی کہ میں آپ MPs اور آپ MNAs کی جو MNA شپ اور MPA شپ اور وزارت کو ایسے کرتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں، اور جو وکلاء کے ساتھ اس نے کالے کوٹ میں بھی، خود بھی کالے کوٹ میں تھا، میرے باقی بہن بھائی اور بھی تابش اور فاطمہ اور اویس اور یہ بھی کالے کوٹ میں تھے، جس طرح اٹھایا گیا اور جس طرح خان صاحب کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، کوئی بھی پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ آگے اس طرف لے کے جا رہے ہیں معاملات کو کہ پھر کیا ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بالکل بے ربط ہو کے نکل پڑیں اور جس کے سامنے جو آئے وہ کرے۔ جو کچھ رات پولیس نے کیا ہے، بے شک آپ لوگ وہ نہیں دکھا سکتے تھے، آپ لوگوں کے کیمرے بھی بند کروا دیے گئے تھے۔ آپ اس وقت میں دیکھ رہا تھا، کوئی بھی وہاں پہ موجود لوگ جتنے بھی تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان سین کو کیپچر کر سکے، لیکن 1-2 ویڈیوز ہیں جس میں خان صاحب کی فیملی کے ساتھ شدید قسم کی مس ہینڈلنگ کی جا رہی تھی۔ کیا کسی جمہوری ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ مارشل لا ہے اس وقت ملک میں سخت ترین، اور کوئی جمہوریت نہیں ہے اگر ممبران پارلیمان، وکلاء اور سب سے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کی فیملی محفوظ نہیں ہے اور ان کے ساتھ اس طرح بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ ملک پھر ایسے چلتا رہے گا؟ اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو اس ڈگر پہ چلا کے کتنا ٹائم اور سروائیو کر سکتے ہیں؟ بے شک کسی کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، لیکن وہ 27ویں ترمیم انہوں نے پاس کروا لی، وہ 28ویں بھی کروا لیں گے، وہ تو ان کی جو مرضی ہے کرواتے جائیں گے، لیکن خان صاحب کو انہوں نے تنہا کیا ہوا ہے۔ ہمیں شدید کنسرن ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے خان صاحب کے بارے میں، نہ ان کی فیملی کو، نہ ان کے ورکرز کو، اور کسی شخص کو۔ وہ شخص 80% لوگوں سے بھی زیادہ کا نمائندہ ہے، جس کو پوری دنیا کے لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ آپ نے اس کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، آپ اس کی فیملی کے ساتھ روڈ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور تھا کیا کہ خان صاحب کی فیملی اور ہم سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور روڈ بھی رواں دواں تھا، کوئی ایسے نہیں کہ کوئی ٹریفک بلاکیج تھی، بات چیت چل رہی تھی، اور وہ اس وقت بات چیت ایک کوئی شخص آیا ہوا تھا، وہ علیمہ آپا سے گفتگو کر رہا تھا اور پیچھے سے وہ اعزاز نامی 14ویں گریڈ کا SHO، اس نے کہا اٹھو بس بہت ہو گیا، اور وہ ٹوٹ پڑا اور اس نے ہمارے MNAs MPs کو اٹھا کے مارا، ان کو ہمیں گاڑیوں میں بند کیا، اور پھر خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان عورتوں نے جو مس ہینڈلنگ کی، وہ گلناز نام کی ایک عورت جو SHO ہے یا سب انسپیکٹر ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی ہے، جو کچھ اس نے کیا، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے اور یہ پاکستانی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں ایک دفعہ بات کرتا ہوں ان کو کہ بے شک آپ نے بہت ظلم کر لیا ہم پہ، لیکن جو کچھ رات ہوا ہے، اگر وہ سارا کچھ پاکستان کی عوام دیکھ لیتے اور یہ میڈیا کاش وہ دکھا سکتا ہوتا اور یہ ساری ویژول سامنے آ چکے ہوتے، تو آج اس ملک میں نقشہ ہی تبدیل ہوتا اور لوگ نہ لوگوں گھروں میں بیٹھے ہوتے۔ میں بالکل نہیں بتا سکتا، نہ مجھ میں وہ ہمت ہے بتانے کی کہ ایک ہمارے لیڈر کی فیملی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، پھر عام عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں۔ سب سے بڑی بات کہ میں نے پہلی دفعہ آپ دیکھا ہے، مجھے 20 سال ہو گئے وکالت میں، کہ ایک ہی پریزن میں
हम मर्दों और औरतों को हमारियों को बंद किया गया। कभी भी मैंने इन 20 सालों में नहीं देखा कि एक प्रिजन वैन में मर्द भी हों और औरतें भी हों और उनको जानवरों की तरह बंद किया हुआ हो। और जिस तरह वो फातिमा हमारी बहन को मर्दों ने उठा के गाड़ी में डाला, और जिस तरह बाकी ताबिश और नादिया को उठा के डाला गया, और एक और हमारी बहन थी, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिस तरह उनको उठा के सायरा, हमारे MPA साहब को जिस तरह डाला गया, अब्दुल सलाम साहब को, ये सारी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मैं एक दफ़ा फिर वार्न करता हूँ मरियम को और मरियम को लाने वालों को कि ये अब हमारा सिचुएशन पॉइंट आ चुका है। अगर आप इन औचित्यकांडों से बाज ना आए तो हम बिल्कुल अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बिल्कुल हम एक बहुत बड़ी तहरीक की सूरत में इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलेंगे, और ये निज़ाम जो जुल्म और जबर का है इसको बदलेंगे। मौला का फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और जबर का निज़ाम नहीं चल सकता, और इंशाल्लाह ताला ये निज़ाम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। इंशाल्लाह।